السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم 8ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے کا آغاز کافروں کی سرکشی سے شروع کیا کہ وہ ضد اور حد درمی اور سرکشی کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ، اگر ہم ان کے اوپر نازل کر دیں الملائکۃ فرشتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے جو مردے ہیں وہ کلام بھی کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ نبوت اور رسالت کوئی انسان اپنی محنت، اپنی سعی، اپنی مشقت، عبادت، ریاضت کی وجہ سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس بندے کے اوپر نازل کرے گا، کس کو رسول بنائے گا، کس کو نبی بنائے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی عبادت، مشقت، محنت، ریاضت کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا۔ اس دنیا میں محنت کر کے انسان سب کچھ بن سکتا ہے سوائے نبی اور رسول کے۔ اس بات کی اللہ نے وضاحت یہاں پہ فرما دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر جو کھیت کھلیان سے ہمیں چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کے بارے میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب کٹائی آپ لوگ کر لیتے ہیں تو اس میں سے پھر اس کا حصہ بھی نکال کے، یعنی عشر کی وضاحت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ جب تم فصلوں کو کاٹ لیتے ہو تو اس کے اندر سے اللہ کے جو حصہ اور اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیے ہے، اس مقرر کیے ہوئے حصے میں سے حصے کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرو اور خرچ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر چند معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اے لوگو آؤ میں تمہارے اوپر ان چیزوں کی تلاوت کروں یا وہ چیزیں تمہیں بتاؤں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، غربت کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چھپی ہوئی اور مخفی اور اعلانیہ کسی قسم کی فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ وہ کرنا ہے، بلکہ اللہ نے کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ کسی بھی ادب اور لٹریچر کے اندر سب سے بہترین حکمت جو کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کرنا تو درکنار، آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنے کی ممانعت کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ پھر اللہ نے کہا کہ وعدے کو پورا کرو۔ یہ سارے کے سارے جو معاشرتی اہم حقوق ہیں جو ایک دوسرے کو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں، ان کی وضاحت اللہ نے فرمائی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تتبعوا، اس پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ، اور جو فرقوں کے اندر یا تقسیم کر دیے جاتے ہیں گروہوں کے اندر لوگ، اس کے راستے یا ان راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے میں 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا، اور اگر کوئی برائی لے کر آئے گا تو وہ برائی کا بدلہ صرف وہی دیا جائے گا، یعنی ایک برائی کی ہے تو اس کی سزا ایک ہی دی جائے گی اور اس کا گناہ ایک ہی درجے کا ہوگا، لیکن اگر کوئی نیکی ایک نیکی کر کے آئے گا تو اس نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جائے گا۔
تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے کے آخر میں بڑی اہم بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ یاد رکھیے یہاں پہ اصول اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی چیزیں دیکھتا ہے وہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور خود انسان کو اللہ نے رحمان کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی پوجا کرے، اس کی پرستش کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر سورۃ الاعراف کا آغاز کیا ہے۔ سورۃ الاعراف کے شروع میں اللہ رب العالمین نے بڑی اہم بات بیان فرمائی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، یعنی اللہ کی وحی کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، اس کے علاوہ جتنے طریقہ کار ہیں، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہم نے اس زمین کے اندر پیدا کیا ہے وہ سارا کا سارا تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے روزگار کے ذرائع بھی بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر قصہ آدم و ابلیس بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری شکلیں، صورتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بنائیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی بندگی بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی فہرست اور لسٹ کے اندر شامل کر لیا تھا۔ اس لیے جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے آدم اور حوا سے کہا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں، سب کچھ کریں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ شیطان آیا، اس نے وسوسے ڈالے، اس نے گمراہ کیا، صراط مستقیم سے بھٹکا دیا، تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو اللہ رب العالمین کی جب کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے، جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان کو سب سے جو ذلت والا عذاب عطا کرتے ہیں یا دیتے ہیں، وہ عذاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حیا کو چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو جنت کا لباس انہوں نے پہن رکھا تھا وہ سارا کا سارا لباس اتار دیا اور ان کو برہنہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے دونوں نے مل کر اس سے دعائیں کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، تو نے ہمیں بخشا نہ، تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس نبی کی دعا کو قبول کیا اور ان کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر مسجد میں جانے کے آداب بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کے اندر جاتے ہوئے، مسجد کی طرف جاتے ہوئے زینت اختیار کرو، یعنی اچھا لباس پہن کے جایا جائے، خوشبو لگا کے جایا جائے، صاف ستھرا اور پاکیزہ بن کے جایا جائے، اور لہسن، پیاز، وہ چیزیں جو کھانے کے بعد انسان کے منہ کے اندر سے بدبو آنا شروع ہوتی ہے، اس طرح کی تمام چیزوں کو ترک کر کے بالکل پاک صاف اور ستھرا بن کے، پاکیزہ بن کے، نفیس اور عمدہ بن کے اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جایا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر جنتی اور جہنمی کا مکالمہ ذکر کیا کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے ان سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ نَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جو اہل جنت ہیں وہ اہل جہنم سے یہ کہیں گے أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ
ما وعد ربکم حقا، جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی اللہ نے پورا کر دی ہے؟ تو وہ آگے سے کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر نیکی کر کے آؤ گے تو جنت ملے گی، اگر برائی کر کے آؤ گے تو جہنم ملے گی۔ تو وہ سارا کا سارا معاملہ آج ہمیں دیکھنے کو مل گیا، جو دنیا میں ہم کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر سے جب ہم چلے جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پوچھے گا، تو ان کو یہ بات وہاں پہ پتہ چل جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، وہاں پہ ایک مؤذن اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور کہے گا ان لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اصحاب اعراف کا ذکر کیا ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو مقام اعراف کے اوپر ٹھہرا دے گا۔ جب وہ جنت والے لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، ہم تو تمہارے پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی، ہم تو یہاں پہ داخل نہ ہو سکے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اور جب وہ جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، جابر لوگوں کو، فاسق لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو ہدایت اور کامیابی سے نہیں نوازتے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا، جن انبیاء کی قوموں نے ان کے اپنے پیغمبر اور اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم، اللہ کہتے ہیں میں نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے پیغمبر نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، نافرمانی کی اور ان کو طرح طرح کے ان کے اوپر الزام لگائے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے جب آ کے اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی توحید کی بات کی، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف بلانے کی کوشش کی، تو ان کی قوم نے بھی ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے اور ان سے یہ کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، آپ کو ماریں گے یا ہمارے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر اللہ کہتے ہیں پہاڑ کے اندر سے ہم نے ایک اونٹنی پیدا کی جو پہاڑ کے اندر سے نکلی، اور ہم نے ان سے کہا کہ اس کے قریب نہ جانا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، تو انہوں نے زیادتی کی اور اس اونٹنی کے جو گھٹنے تھے ان کو کاٹ دیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو عذاب کے اندر گرفتار کیا اور ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت ہی خطرناک گناہ کے اندر ملوث تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کا شکار ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، دنیا کے اندر سے نام و نشان مٹا دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے شعیب قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو ان کی قوم نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی کم تولنا شروع کر دیا اور میزان جو سسٹم تھا عدل اور انصاف کا اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے اس قوم کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے 8ویں پارے کے اندر ذکر کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔